پریشانی اس بات کی ہے نئی آنے والی حکومت مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. مل گئے یا طے کر لیا کہ ہم آگے جا کر انتخابات کے بعد ہم ایک ہوں گے. تو انتخابات ہی نہیں ہوں گے تو حکومت کیسے آئے گی؟ ابھی تک 150 دن میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے. مطلب ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بر وقت انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں. کہ دنگے فسادات ان کا بھی خدشہ ہے. ہمارے احتجاجی مظاہرے کے بعد عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوئی. تو فضل الرحمان صاحب اسے انصاف کہہ رہے ہیں. پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ انتخابی اتحاد ہوگا یا نہیں؟ تو آٹا کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور آٹا کہاں ہے اب؟ ڈالر کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور ڈالر کہاں ہے اب؟ قرضہ کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور قرضہ کہاں ہے اب؟ بلاول وزیر اعظم یا مریم نواز؟ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو طے ہے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمارے احتجاجی مظاہرے کے بعد عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے. پریشانی اس بات کی ہے نئی آنے والی حکومت مہنگائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی. تو جو نئی حکومت آئے گی اس کا مطلب پہلے انتخابات ہوں گے، تو انتخابات ہی نہیں ہوں گے تو حکومت کیسے آئے گی؟ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کافی باتیں کر رہے ہیں. اس میں انتخابات کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنگے فسادات جی ان کا بھی خدشہ ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انتخابات پر امن ماحول میں ہوں. ماحول پر امن بنانے تک انتخابات تو نہیں ہو سکتے. تو وہ یہ باتیں بھی اگر کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ ایکچولی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ مختلف جگہوں سے اب صدا آ رہی ہے انتخابات مارچ 2024 میں. تو جو محسن نقوی سرکار ہے اس کا ہو جائے گا کچھ 1 سال 2 مہینے. اور یہ جو سرکار ہے پی ڈی ایم سرکار، یہ اگر چلی بھی گئی تو جو نگراں سرکار ہوگی وہ نگراں سرکار بھی آ جائے گی. کوئی آپ اگر اگست سے رکھ لیں تو ہم بات کریں اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، 5 اور پھر 3 8 مہینے کی وہ سرکار. تو پھر کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، ہم ایک غیر آئینی ایسا سیٹ اپ جس کی آئین میں گنجائش نہیں ہے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر آئین خاموش. ابھی تک کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک 150 دن میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ 90 دن میں انتخابات ہونے. ٹھیک ہے، ہونے 14 مئی کو ہیں. 14 مئی کو انتخابات ہونے. 14 مئی سے آگے نہیں جانا. 14 مئی کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم 14 جون کی طرف بڑھ رہے ہیں جی، لیکن 14 مئی سے فیصلہ حتمی ہے وہ. ٹھیک ہے، تو یہ حالات ہیں. ان حالات میں اب انتخابات بھی آگے بڑھنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو فضل الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں، مہنگائی سے پہلے انہوں نے بات کی ہے نئی حکومت آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے احتجاجی مظاہرے کے بعد عدلیہ کی کارکردگی بہتر ہوئی. اس سادگی پہ کون نہ. اب دیکھیے، سادگی تو ہماری ذرا دیکھیے، اعتبار آپ کے وعدے پر کر بیٹھے. نہیں، وہ وعدے پر اعتبار کر لیا یا نہیں کر لیا، لیکن اس سے پہلے میں نے بار بار اسلام آباد پولیس میں جو شہزاد صاحب ہیں، ایس ایس پی صاحب، ان کو ٹیگ کر کے بھی پوچھا کہ یہ جو نون لیگ کے کارکنان آئے اور انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے نام چیف جسٹس، پھر ایک گالی اور اس کے بعد ہائے ہائے کے نعرے لگائے، تو یہ ان کے خلاف کیا کیا ہے؟ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کیا کیا ہے؟ ان افراد کو ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا ہے؟ ان کی شناخت کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ تو کوئی جواب نہیں ہے. بار بار میں نے پوچھا ہے. تو یہ کام جو ہے وہ اگر انہوں نے احتجاج سے کروایا ہے تو گالم گلوچ کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہنے عدلیہ کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے. جی، اچھا مولانا صاحب، بہتری سے ان کی مراد کیا ہے؟ مطلب فیصلے حق میں آئے یا وہ ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، یا فیصلے رک گئے؟ یہی ہوا نا کہ فیصلے رک گئے. تو فضل الرحمان صاحب اسے انصاف کہہ رہے ہیں. اب یہی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہو جائے، پی ڈی ایم کے ساتھ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی جج صاحبان کیا ہیں؟ سہولت کار ہیں، سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اور اب آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جج صاحبان کے نام گالیاں لکھ کر اور پھر ان کو عمرانڈو جج لکھ کر اور مختلف چیزیں کر کے دھمکیاں دے کر یہ کرے گی، آڈیو لیکس کر کے یہ پی ڈی ایم کرے گی. تو یہ پی ڈی ایم کا کام ہے.
وہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس بات کا شعور ہو گیا ہے، کافی حد تک شعور ہو گیا ہے کہ اس مہنگائی کا قصوروار کون ہے. یہ بات انہوں نے ویسے ٹھیک کہی ہے، عوام کو تو شعور ہو گیا. شعور ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. میں بھی مانتا ہوں کہ لوگ جانتے ہیں، لیکن ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے. اچھا یار، میں تو کہہ رہا ہوں چھوڑیں عمران خان. عمران خان کو ایسے کر کے طرف کر دیں، سائڈ پہ رکھ دیں، اور پھر اس کے بعد آپ فضل الرحمان صاحب سے، پی ڈی ایم سرکار سے، شہباز شریف سے، بلاول بھٹو زرداری سے، ان لوگوں سے، ان تمام 13 جماعتی اتحاد سے، ان سے پوچھیں کہ اب بتائیے جب آپ آئے تھے تو کیا حال تھا. یہ جو آج کل چل رہا ہے نا، گھی کی قیمت میں پتہ نہیں 70-80 روپے کمی، اور دیگر چیزوں کی قیمتوں میں کمی، تو آٹا کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور آٹا کہاں ہے اب؟ ڈالر کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور ڈالر کہاں ہے اب؟ قرضہ کہاں تھا جب یہ آئے تھے اور قرضہ کہاں ہے اب؟ اسی طرح سے عام بالکل عام سی چیزیں آپ ان کو دیکھ لیں، پیٹرول کو دیکھ لیں، تو انہوں نے تو دعویٰ کیا تھا سب ٹھیک کرنے کا، ہر چیز پہ تباہی مچائی ہے ان لوگوں نے، اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو اندازہ ہے. میں بالکل درست مانتا ہوں آپ کی بات کو اور فضل الرحمان صاحب کی بات کو بھی کہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے. ایک عام آدمی جانتا ہے، اور یہ خود بھی اس سے پوچھ لیں، باہر نکلیں پوچھ لیں تو اس کو جواب دینے کا موقع مل جائے گا ان کو. آپ نے انتخابات کی بات کی نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم بر وقت انتخابات کے قائل ہیں، لیکن تمام فیصلے مشاورت اور اتفاق رائے سے کیے جائیں گے. مطلب ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ بر وقت انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں. ہاں، تو مشاورت کس سے کریں گے؟ یہ مشاورت یہ لوگ کریں گے راجہ ریاض سے. اچھا، تو راجہ ریاض کون ہیں؟ اپوزیشن لیڈر نہیں، راجہ ریاض ہیں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے امیدوار فیصل آباد سے. جی ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی میں تو ہے نا منارب. راجہ ریاض پتہ نہیں کہاں پر ہیں. راجہ ریاض جو ہیں وہ ہواؤں میں ہیں. جی، تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں ان سے مشاورت ہوگی، انہی کی مشاورت سے چیئرمین نیب کا تقرر کیا گیا ہے. جی، راجہ ریاض کی مشاورت سے ایک نگراں سرکار آئے گی، وہ نگراں سرکار چلے گی، اور راجہ ریاض جو ہیں وہ جتنا عرصہ چلے گی اس پہ خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے، شاد ہوں گے، اور وہ نگراں سرکار جو ہے وہ چلتی رہے گی. پہلے تو آپ یہ بتائیں اپنے تجزیے کے مطابق یا اپنی رائے کے مطابق، جو پی ڈی ایم سرکار، پی ڈی ایم کا اتحاد ہے، یہ انتخابی اتحاد ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ لڑائی شروع کریں گے، اور اس لڑائی کے شروع ہونے میں آپ کو بہت ہوا تو ممکن ہے جولائی نظر آ جائے، مطلب جولائی میں یہ آپ کو لڑائی ہوتی نظر آ جائے، ورنہ جون کے اینڈ تک بھی انتخابی اتحاد لڑائی ہوگی. تو پھر انتخابی اتحاد کہاں ہوگا؟ اچھا، یہ تو لڑائی شروع کر دیں گے ابھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد کا فی الحال فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اتحادی جماعتیں ضلعی سطح پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں. یہ اتحاد. اور اب بتائیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کون کرتا ہے جس کو یہ خطرہ یا خدشہ ہونا کہ میں شاید ہار جاؤں؟ دیکھیں، مل کر کام کریں گے نا. یعنی فضل الرحمان صاحب کی جماعت کسی جگہ اگر پچھلے انتخابات میں دوسرے نمبر پر ووٹ لے چکی ہے اور وہاں پہلے نمبر پہ پی ٹی آئی جیتی تھی، جی، تو وہاں فضل الرحمان صاحب چاہیں گے کہ باقی لوگ ان کو سپورٹ کریں، اور اگر وہ وہاں جیتے تھے پچھلے انتخابات میں تو باقی لوگ سپورٹ کریں یا نہ کریں، وہ تو چاہیں گے کہ لیکن لیڈ میٹر کرتی ہے. ہاں، تو وہ وہاں وہی آئیں. تو یہ فارمولا ہے تقریباً اس وقت. اب پنجاب میں نون لیگ، ابھی لڑائی کیوں ہوگی؟ نون لیگ ہوپ کر رہی ہے کہ میاں صاحب جب آئیں گے انتخابات میں جائیں گے تو ہم حکومت بنائیں گے مرکز میں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت بنائے گی پاکستان پیپلز پارٹی مرکز میں. فضل الرحمان صاحب کو خیبر پختونخوا چاہیے، اور انہیں امید ہے کہ خیبر پختونخوا ان کی جماعت کو مل جائے گا. اب ان حالات میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، تو یہ جو سیٹنگ ہے، اس سیٹنگ میں لڑائی ہوگی. اس سیٹنگ میں کہاں آپ کو کوئی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتا ہوا نظر آئے گا. ترین گروپ جس کی تمام ملاقاتوں میں اون چودھری نظر آ رہے ہیں، جی مشیر ہیں، وہ اون چودھری کیبنٹ کا حصہ ہیں. تو ایسے تو نہیں چلے گا، یہ اتحاد بھی نہیں چلے گا. ترین گروپ کا جو ہے ہم خیال گروپ جو ہے، یہ اتحاد انتخابی اتحاد کے طور پر ضم ہو جائے گا کسی پارٹی میں یا تنے تنہا لڑے گا؟ دیکھیے، ترین گروپ جو ہے یہ مل سکتا ہے، چانس کم ہے لیکن مل سکتا ہے چودھری شجاعت حسین کی قاف لیگ سے. اور وہ الگ انتخابات ہوں گے اس کے سے مل گئے یا طے کر لیا کہ ہم آگے جا کر انتخابات کے بعد ہم ایک ہوں گے. تو پھر
یہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے اور نون لیگ کو سپورٹ کرنے کے نتیجے میں نون لیگ کی حکومت کے چانسز دیکھے جائیں گے. اچھا یہ جب 2024 کا انتخاب, جی ہم 23 سے 24 کی طرف آ گئے ہیں, تو 24 کا انتخاب, 2024 کے انتخاب میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سب کے سب ہماری حکومت بنے, اس طرف جائیں گے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو طے ہے. جب یہ بات کریں کہ ہماری حکومت تو طے ہے تو پھر وہ بتائیں کہ کیسے طے ہے. اچھا آپ کے خیال میں بلاول وزیر اعظم یا مریم نواز یا عمران خان؟ دیکھیے مجھے جو ہے نا وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر عمران خان صاحب, یا کوئی نیا بندہ؟ نیا بندہ بہت ہی مشکل ہے. ٹھیک ہے, نیا بندہ بہت ہی مشکل ہے. دو پاسبل, مریم نواز نہیں, دو پاسبلٹیز ہیں, میاں نواز شریف یا بلاول بھٹو زرداری میں سے کوئی ایک. ٹھیک ہے, یہ پاسبلٹیز کس بنیاد پر ہیں؟ میاں نواز شریف صاحب تو نااہل تا حیات. سر ہمارے ہاں ہوتی نا چیزیں اور ہوتی رہی ہیں, تو پہلے بھی نااہل ہوئے ہیں لوگ اور اہل ہو گئے. تو یہ پاسبلٹیز کس بنیاد پر ہیں؟ اس بنیاد پر کہ عمران خان انتخابات سے نااہل بھی ہو چکے ہوں گے, ان کی جماعت بھی باہر ہو چکی ہوگی. تو یہ پاسبلٹی اس بنیاد پر ہے. جی اگر عمران خان رہتے ہیں تو عمران خان رہتے ہیں تو پھر ان کی جماعت سب سے تگڑی جماعت, اور ان کی جماعت سے آنے والا وزیر اعظم عمران خان نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ ابھی بہت کچھ باقی, بہت دور ہے, بہت مشکل ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان دونوں میدان میں ہوتے ہیں تو اوکے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.